کسی نے سوال پوچھا کہ ہاتھ دکھا کر تقدیر کا اچھا یا برا معلوم کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، نجومی کو ہاتھ دکھا کر تقدیر کا اچھا یا برا دریافت کرنا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ عمل بطور اعتقاد ہے، یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا ہاتھ دیکھ کر نجومی جو بتائے گا وہ بالکل صحیح بتائے گا، حق اور سچ بتائے گا، تو آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ عمل بطور اعتقاد تو نہیں ہے، فقط میل اور رغبت کی بنا پر ہے، نفسانی خواہش کی بنا پر ہے، پھر بھی ہاتھ دکھانا یہ جائز نہیں بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ دکھانا نہ تو بطور اعتقاد ہے، نہ میل و رغبت کی بنا پر ہے، فقط ایک مذاق اور استہزاء ہے۔ تو چونکہ یہ ایک قابل مذمت فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے، تو آپ کا یہ عمل حماقت پر مبنی ہوگا۔ اسی طرح چوتھی اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ دکھانا اور اس میں آپ کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ میں اس کو عاجز کر دوں گا۔ عاجز کرنا مقصود ہے، دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کو عاجز کر دیں گے۔ اگر اس نیت سے آپ ہاتھ دکھا رہے ہیں تو یہ چوتھی صورت آپ کے ہاتھ دکھانے کی جائز ہے، باقی کسی صورت میں ہاتھ دکھانا جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اس دور میں بڑا پرفتن دور ہے اور جہالتیں عام ہو چکی ہے، جگہ جگہ پر ایسے ڈھونگی بابے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہاتھ دے کر تقدیر کا حال بتاتے ہیں کہ تیری قسمت میں اتنے بچے ہیں، اتنی اولاد ہے، اتنی بیویاں ہیں، اتنا مال و دولت ہے، اتنا سفر وغیرہ وغیرہ۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان ڈھونگی بابوں کو اپنی تقدیر کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا۔ اور اسی کے پیش نظر اور وقت کی ضرورت کے تحت میں نے الحمدللہ ایک کتاب لکھی شفا خانہ کے نام سے، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں میں نے لکھی جو اس دور میں پائی جا رہی ہیں اور قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بے بنیاد ہیں۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارک میں جو دم کیے جاتے تھے، بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا، روحانی بیماریوں کا علاج، مختلف بیماریوں کے طبی نسخہ جات، اس میں الحمدللہ میں نے تحریر کر دیے۔ اسی طرح جادو جنات سے حفاظت کے عملیات لکھے، جنات کے بارے میں حیرت انگیز معلومات، تعویذات کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، اس طرح کی بہت ساری معلومات الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں نے اس میں تحریر کر دی ہے۔ اور بلا شک و شبہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو تو آج ہی بازار سے خریدیں، آن لائن بھی یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔